اللہ ذوالجلال کی قسم مالی خسارہ موت کا سبب نہیں بنتا، دیگر اعمال ہیں۔ اگر مالی خسارے کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے، نبی پاک کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، ساری دنیا مقابلے میں آ جائے، تیرا بال بیکا نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں ایمان لانا پڑے گا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا پڑے گی، اور پھر آپ سے محبت کی انتہا کرنا پڑے گی، پھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا پڑیں گے۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہو گئی، تو رات بستر پہ سویا، رب العالمین نے تیرا سونا عبادت بنا دیا۔ سنت کے مطابق بستر پہ آیا، باوضو آیا، مسنون اذکار پڑھے، اللہ ایک فرشتے کو ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ واللہ العظیم محبت کی انتہا، جیسے ماں سردیوں میں اپنے بچے کو علیحدہ بستر میں نہیں، اپنے لحاف میں، فرشتہ رات بھر تیرے ساتھ، تیرے لحاف میں، تیرے دثار میں۔ دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قمیض کے نیچے جسے ہم بنیان کہتے ہیں نا، فرشتہ وہاں آ کے آپ کو آ کے تھام لیتا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي۔ قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، یعنی وقد بلیت۔ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم بابرکت ذات کے لیے، اور درود و سلام خاتم الرسل ہادی السبل محبوب کل امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ لا تعداد ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس پاک ہستی پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکات اور سلامتی اور سلام کا نزول بھی ہو۔ ریت کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے اور تمام مخلوق کے تصورات سے بھی بڑھ کے درود و سلام ہو اس پاک ہستی پہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس عظیم ہستی کو نبی مانتا ہے اس پہ فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں کوئی عمل اور کام ایسا نہیں کرنے والا کرے اور اسے ظاہری اور باطنی اخروی اور دنیاوی فائدہ نہ حاصل ہو۔ آپ دیکھیں، آپ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، میت کے لیے دعا کی خاطر نماز جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دعا میت کے لیے کی، آپ کو کیا ملا؟ احد پہاڑ کے برابر یہ قرات اجر کا دے دیا رب العالمین نے۔ ہر عمل، آپ دوسرے مسلمان بھائی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، میں اس بھائی کا کام کرواتا ہوں۔ بھائی کا کام کروانا اتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، میں اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں اعتکاف 1 مہینہ بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے میرے بھائی کو کام ہو، میں نکل کے چل کے اس کے ساتھ اس کا کام کروا دوں۔ اپنے بھائی کے کام آنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخی، جو اپنے کام بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، زبان سے، جیب سے، ہاتھ سے، جس بھی انداز سے اپنے بھائی کا فائدہ ہو جائے، اس کے کام ہونے میں معاونت ہو جائے، کان اللہ فی حاجتہ، اس کے وہ کام جو اس کو پتہ بھی نہیں، اس کی ضرورتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو میرے بندوں کا بھلا کرتا ہے، کام کرواتا ہے، تیرے کام میں خود کروں گا۔ اور یہ تو عام معاملات ہیں دنیا کے ساتھ، جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ درود و سلام کا معاملہ ہو تو پھر انداز بدل جاتے ہیں۔ کیا فوائد ہیں درود پاک کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہوتے ہیں،
آپ عام بھائی کے لیے دعا کرو، فرشتہ آپ کی دعا پہ آمین کہے اور وہی دعا آپ کے لیے کرے ایک بار۔ اور یہ دعا جب آپ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرو، صلاۃ و سلام کی شکل میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ 10 بار اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کمزور ہیں، اگر کوئی بھائی آپ کا دیوار سے گرنے لگے، آپ دیکھ رہے ہو، آپ کیا رخ اپنا دوسری طرف پھیر لو گے؟ فوراً بھاگ کے اسے سہارا دینے کی کوشش کرو گے، میرا بھائی کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ جب آپ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں غم کی وادی میں، مشکلات کی گھڑیوں میں، مصائب کے ایام میں، وباؤں کے ڈھیر پہ گرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین آپ کو گرنے دے گا؟ کعبہ کے رب کی قسم نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو تھام لے گا۔ وباؤں میں، بیماریوں میں، آفات میں، بڑی بڑی مصیبتوں میں آپ درود پاک پڑھنا تو شروع کریں اس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک بار آپ کی زبان پہ صلاۃ کا لفظ نبی کریم کے لیے آئے تو صحیح، اللہ 10 مرتبہ وہی لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں تو یہی حیران ہو کے پوچھوں گا بھی، کہوں گا بھی، سناؤں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی، 3 چیزیں ہیں۔ جو بندہ کہے میں پریشان ہوں، پریشانیاں آئیں گی، اہل ایمان پہ امتحان ہوں گے، کڑے سے کڑے امتحان۔ جتنا بڑا ایمان ہوتا جائے گا اتنا بڑا امتحان ہوتا جائے گا، لیکن اتنے بڑے امتحان کے لیے یہ نہیں ہے کہ امتحان ہوا ابراہیم کا کہ لخت جگر کے حلق پہ چھری چلا دے، اللہ ساتھ نہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ امتحان کی کسی گھڑی میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امتحان لیں گے ہی تب جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اگر آپ کے ساتھ رب نہیں تو آپ کا امتحان نہیں۔ مصائب میں گھرنے سے اللہ رب العالمین آپ پہ صلاۃ کا، درود کا بارش نازل کر دیں۔ آپ کی کوئی کٹھن امید، مشکل مرحلہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پیش ہو آپ گھبرا اٹھیں، کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، سب سے پہلے یہ دیکھیں سزا کے طور پہ بھی ہوتا ہے، آپ کے اور قرآن کے درمیان دوری ہے، آپ اور آپ کی زبان پہ استغفار کی کمی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں، بڑا پشیمان ہوں، میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اس کا قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق قائم نہیں رہا۔ تلاوت کے اعتبار سے، تعلیم اور تسلیم کے اعتبار سے اس کے قرآن کے ساتھ تعلق میں کمزوری ہے۔ دوسرا، غلطیاں ہو رہی ہیں، جمع ہوئے جا رہی ہیں، وہ استغفار نہیں کر رہا، رب سے معافی نہیں مانگ رہا، اس کے کام اس کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔
ورنہ جب اللہ کی طرف سے رحمت، برکت، سکون نازل ہو، سامنے کفار کا میدان، کفار کی فوجیں، تلوار مجاہد کے ہاتھ میں ہے، سواری پہ سوار ہے، کعبہ کے رب کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی اونگ آ رہی ہے، اتنی نیند آ رہی ہے، تلوار گرتے گرتے بجتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا ساتھ میدان قتال میں۔ لوگوں کی تو نیندیں سن کے اڑ جاتی ہیں جب اللہ کی رحمت کا نزول، سکینت نازل ہو رہی ہو، پھر دشمن کے سامنے تلوار ہاتھ میں، نیند آ رہی۔ بھائیو، اپنا تعلق، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ سب بھائیوں کو بھی یہی کہتا ہوں، قرآن سے تعلق کمزور نہ ہونے دینا، ورنہ آفات کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ آفات صرف دنیاوی اور جسمانی نہیں ہوں گی، تعلق ٹوٹا رہا تو آپ کا ایمان سے ہاتھ دھونا بھی آپ کو پڑے گا، اور وہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین بندے کو، جب بندہ استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس عمل کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے برابر کر دیا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جب تک آپ ان میں مکہ والوں میں ہیں میں آپ کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک کائنات کا کوئی فرد و بشر رب سے استغفار کرتا رہتا ہے میں اس سے عذاب روکے رکھتا ہوں۔ اور تیسرا بڑا عمل جس میں کوتاہی ہے، وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا میں درود پاک کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں اسی طرح دکھی ہوں، اسی طرح غمگین ہوں، اسی طرح تفکرات نے گھیرا ہوا ہے۔ بھائیو، امتحان ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان امتحانوں سے سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، اللہ آپ کے دل کو ایمان اور سکینت سے بھر دیں گے۔ بڑے سے بڑا مشکل مرحلہ ہے، آپ پہ وہ اثر انداز ہو ہی نہیں رہا، یہ رب کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہے۔ ورنہ لوگ دنیاوی مال کی خاطر، دنیاوی معمولی سے خسارے کی خاطر ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، لمبی سانس لیتے ہیں، اور وہ زندگی کی آخری سانس ہوتی ہے۔ اٹیک ہوا جی، کیوں؟ مالی خسارہ ہو گیا۔ بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، مالی خسارہ موت کا سبب نہیں بنتا، دیگر اعمال ہیں۔ اگر مالی خسارے کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے، نبی پاک کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، ساری دنیا مقابلے میں آ جائے، تیرا بال بیکا نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں ایمان لانا پڑے گا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا پڑے گی، اور پھر آپ سے محبت کی انتہا کرنا پڑے گی، پھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا پڑیں گے۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہو گئی، تو رات بستر پہ سویا، رب العالمین نے تیرا سونا عبادت بنا دیا۔ سنت کے مطابق بستر پہ آیا، باوضو آیا، مسنون اذکار پڑھے،
اللہ ایک فرشتے کو ساتھ بھیج دیتے ہیں، واللہ العظیم محبت کی انتہا، جیسے ماں سردیوں میں اپنے بچے کو علیحدہ بستر میں نہیں، اپنے لحاف میں، فرشتہ رات بھر تیرے ساتھ، تیرے لحاف میں، تیرے دثار میں۔ دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قمیض کے نیچے جسے ہم بنیان کہتے ہیں نا، فرشتہ وہاں آ کے آپ کو آ کے تھام لیتا ہے۔ جب تو کروٹ لیتا ہے، فرشتے کی زبان پہ آتا ہے اللہم اغفر لعبدک، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، فَإِنَّهُ قَدْ بَاتَ طَاهِرًا۔ اللہ جب سونے کے لیے بستر پہ آیا، باوضو آیا تھا۔ فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے، اور فرشتہ ساری رات آپ کا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ آپ قضائے حاجت میں جائیں، اطاعت پیغمبر کو اپنائیں، مسنون عمل کریں، بایاں پاؤں پہلے رکھیں، تعوذ پڑھیں، جب بیٹھ جائیں قضائے حاجت کے لیے دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور وزن اپنا دائیں پاؤں پہ کر لیں، قضائے حاجت سے فارغ ہوں باہر نکلتے ہوئے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تکلیف سے بچایا اور میرے جسم کو محفوظ رکھا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا، قضائے حاجت کرنا کعبہ کی رب کی قسم عبادت بن جائے گا۔ آئیں تو صحیح نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کریں تو صحیح، اطاعت اور فرما برداری کریں تو صحیح۔ اور اس سارے کے باوجود جو بندہ کہتا ہے سارا کچھ کرتا ہوں پھر بھی غموں کے پہاڑ ہیں کہ سر سے اترتے ہی نہیں، پھر ایک اور بھی کمی ہے، تو سارا کچھ کرتے ہوئے یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے ارادہ کیا کرنا ہے، کروں گا۔ اپنے عمل کے اور اپنے اللہ کے درمیان سے خدا را میں کو نکال دے۔ یہ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا تھا نا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، چاہیے یہ تھا وَلَا تَقُل، ایسے نہ کہیں کہ یہ کام میں کل کر لوں گا، وَلَا تَقُولَنَّ نہیں ہے، نفی ہے، اور نون تاکید کا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ کی زبان پہ تو تصور بھی نہ آئے کہ یہ کام میں کل کر لوں گا، الا یشاء اللہ، اگر میرے اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کروں گا۔ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دعوت کامیابی ہے، دعوت نماز ہے آپ کے لیے، اللہ کے گھر آ جائیں، نماز کے لیے آ جائیں، کامیابی اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں طاقت مجھ میں، نہیں ہمت مجھ میں قدم اٹھانے کی بھی، بڑھنے کی بھی، صحیح معنوں میں مومن بن کے جا کے نماز ادا کرنے کی، الا باللہ، اللہ اگر تو توفیق دے پھر میں جماعت کے ساتھ تکبیری اولیٰ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، اللہ اگر تو توفیق دے رات کی نماز میں
سینکڑوں آیات کی تلاوت میں نے کیا کرنی تھی؟ اللہ تیری توفیق سے مجھے سعادت مل گئی کہ تو نے مجھے اس بات کا پابند کر دیا، میں نے سینکڑوں آیات کی تلاوت کری، میں نے نہیں کیا، تیرا فضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو اپنے محبوب پیغمبر کو فرماتے ہیں وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی ہیں، سارے جانتے، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب پیغمبر یہ جو آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو اپنے دل میں، کن کے لیے؟ جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، ان کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر۔ اور اپنے اصحاب کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے۔ آپ کی نرمی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح ایک بار میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جائے گا، کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا، صحابہ کرام سمجھنے کے لیے بات سمجھنے کے لیے پوچھ لیا کرتے تھے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کہ آپ بھی جنت جاؤ گے اللہ کی رحمت سے؟ آپ نے فرمایا ہاں إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، ہاں مجھ پہ بھی میرے رب کی رحمت ہوگی تو میں رب کی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کو دکھ دینے والے اعمال سے اجتناب کیجئے، اللہ رب العالمین کو راضی رکھیے، راضی رکھنے والے اعمال جاری رکھیے۔ اور ان میں سب سے بڑا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام ہے، درود و سلام ہے۔ آپ یہ پڑھیں، ایک درود ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کئی الفاظ ہیں جسے کئی سیغے کہتے ہیں درود پاک کے، آدمی وہ ادا کرتا ہے۔ کبھی آپ میں سے کسی بھائی نے نماز میں درود ابراہیمی چھوڑ کے کوئی اور درود پاک جو مسنون ہے زبان پیغمبر سے نکلا ہے، کبھی پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ اس میں وہ حدیث پاک جو آپ نے پچھلے خطبے میں بھی سنی، صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ نے ہمیں سلام سکھلا دیا کہ آپ پہ سلام کیسے پیش کرنا، اب درود آپ سنا دیجئے، سمجھا دیجئے، سکھا دیجئے ہم کیسے پڑھیں۔ اور یہ بات اور حالت نماز کی ہے۔ نماز میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات میں نے اپنے عظیم استاذ
شیخ الحدیث استاذ العلماء ولی کامل جنہیں ہم سمجھتے ہیں شیخ محمد عبداللہ محدث ویرو والوی سے سنی، پڑھی، ان کو پڑھ کے سنائی۔ قال حدثنا شیخ محمد عبداللہ، حدثنی شیخ نیک محمد امرتسری رحمہ اللہ، قال حدثنا شیخ نیک محمد ان امام عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، قال حدثنا الشیخ شیخ الکل فی الہند الشیخ المحدث نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، قال حدثنا المحدث محمد اسحاق الدہلوی، قال حدثنا المحدث عبد العزیز الدہلوی، قال حدثنا الشیخ الامام امام الورع والتقوى والعلم والفقہ، حدثنا والدی الشیخ احمد بن عبد الرحیم المعروف بشاہ ولی اللہ محدث الدہلوی، قال حدثنی الشیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم القرادی المدنی، قال حدثنا الشیخ محمد اخبرنی والدی الشیخ المحدث ابراہیم القرادی المدنی، قال قرأت على الشیخ احمد القشاشی رحمہ اللہ اجمعین، قال حدثنا احمد عبد القدوس ابو المواہب الشناوی، قال حدثنا الشیخ شمس الدین محمود بن احمد محمد بن احمد الرملی، قال حدثنا احمد زکریا بن یحییٰ، قال حدثنا احمد زکریا بن محمد یحییٰ الانصاری، قال قرأت على الشیخ المحدث المفکر الفقی الحافظ ابو الفضل ابو شہاب احمد بن علی بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، عن شیخ ابراہیم بن محمد التنوخی، عن ابی العباس احمد بن ابی طالب الحجار، عن السراج الحسین، عن الشیخ عبد الاول، عن الشیخ عبد الرحمن، عن ابی عبداللہ محمد بن احمد السرخسی، عن ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری قال حدثنا المحدث حدثنا المؤلف البخاری امام المحدثین فی الحدیث سید الفقہاء و امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، قال لقینی کعب بن عجرہ فقال الا اہدی لک ہدیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد کے حوالے سے حدثنا قیس بن حفص و موسیٰ بن اسماعیل، یہ مجھے حدیث میرے دو اساتذہ نے بیان کی اور پڑھائی۔ قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد، اور ان کے شیخ عبد الواحد بن زیاد ہیں۔ قال حدثنا ابو فروہ، قال حدثنی عبداللہ بن عیسیٰ، قال سمع عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے سنا کس سے؟ لقیتو، قال لقیتو، میں ملا کس سے؟ کعب بن عجرہ، کعب بن عجرہ صحابی سے ملاقات ہوئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں سمیتو رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے ہیں میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ جو بات صحابی کی زبان سے تابعی نے سنی، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے، اور جو بات کعب ابن عجرہ کے کانوں نے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی زبان نبوت سے آج وہی جملے پوری مجلس میری زبان سے سن رہے ہو،
گویا آپ کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سلام سکھلایا تھا نماز کے لیے، ویسے ہی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے القاء کیے گئے الفاظ سے وہ جملے ہمیں دیے جو ہم فرضی نماز میں، نفلی نماز میں، جس نماز کا نماز ہے نا، اس کے لیے یہ مسنون جملے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ اللہ نے سکھلائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس سعد بن عبادہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لائے اور ہم میں سے بشر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، امرنا اللہ ان نصلی علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ان نصلی علیک، آپ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ فکیف نصلی، ہم درود پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں؟ جہاں نماز کی بات نہیں ہو رہی، نماز کے لیے وہی درود۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ درود پاک نماز میں پڑھنا جو ہے نا، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نماز میں درود پاک نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اگر اس میں دو چیزیں نہیں ہیں، ارکان کی ادائیگی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور درود پاک، کعبہ کے رب کی قسم وہ نماز ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسکت رسول اللہ کے محبوب پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر خاموش رہے حتیٰ تمنینا، ہم تڑپ اٹھے، دلوں میں یہ تصور آیا انہو لم یسألہ، بشر یار سوال نہ ہی کرتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر چپ کر گئے۔ آپ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، یا کیا وجہ ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، کاش تو سوال ہی نہ کرتا۔ ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس درود پاک میں الفاظ کم بھی ہیں، زائد بھی ہیں۔ نماز کے لیے یہ درود نہیں ہے۔ صحابی نے ویسے پوچھا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم جو دیا ہے آپ پہ صلاۃ کا، فکیف نصلی، تو ہم آپ پہ صلاۃ کیسے پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا،
درود پاک کا مختصر جملہ آپ سن چکے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ عام حالات میں آپ اسے پڑھیں، اور درود پاک کے جو عظیم فضائل، جو انسان درود اور سلام کثرت سے پڑھے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اسے جنت کا ٹیکس بھی مل جائے، جہنم سے رہائی کا پروانہ بھی مل جائے، بڑے مصائب سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اسے شفا بھی عطا کر دے۔ وہ کیسے؟ وہ درود پاک کے ذریعے انشاءاللہ، اور اس کا تذکرہ آئندہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم نے باقاعدہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ عصر سے لے کے مغرب تک صرف درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری دعائیں بن مانگے قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر بیماری میں کثرت سے صلاۃ و سلام کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔